السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور میرے ساتھ موجود ہیں میری ہوسٹ زینب چودھری۔ کیسے ہیں زینب آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سحری کے پروگرام فضیلت رمضان کے اندر ہمارے جو مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کو کراتا چلوں۔ ہمارے جو مہمان ہیں سید ظفر حسین، جن کا تعلق کراچی نوجوان پارٹی سے، اس کے یہ صدر ہیں۔ کیسے ہیں ظفر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ اس کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں بابا جی کو تو سرکار کو تو سب آپ جانتے ہی ہیں، درویش کلیمی صاحب، جو کہ ہمارے ججز بھی ہیں ہمارے اس رمضان سحری ٹرانسمیشن کے، اور ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں معروف حکیم حکیم عبد الرزاق بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ آج ہم ان سے حکمت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے، اور ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ کریمی صاحب سے ہم جو ہے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پروگرام میں آج اپنی تلاوت سے جو ہے تھوڑا سا روشناس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جی بالکل۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ ماشاءاللہ زینب، ہمارے کلیمی صاحب جو ہیں نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ نعت بھی اچھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہ بولتے ہیں، جتنا اچھا بولتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ میں نے ان کی جو ہے تلاوت سنی ہے، اور ان کی جو ہے سلام جنہوں نے درود شریف جو پڑھا ہے وہ بھی پہلی دفعہ میں نے، بالکل پہلی دفعہ پڑھا، پہلی دفعہ، اور ہر چیز میں یہ جج ثابت ہوتے ہیں، یہ ہماری ہر چیز میں ہر چیز میں جج ہے۔ فقیران آئے دعا کر چلے، زینب کچھ لوگ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیش کر دیں تو ہمارے ناظرین جو ہیں بڑے بےتابی سے آپ کی نعت کے انتظار۔ جی۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، سبحان اللہ۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ کلیمی صاحب، آپ تو بہترین نعت خواہ بھی ہیں آپ۔ آواز ماشاءاللہ بڑی سریلی ہے ان کی۔ جی بالکل، جزاک اللہ، جزاک اچھا، نوٹ بھی بہت اونچے لگاتے ہیں۔ ہاں نوٹ تو خیر ویسے اونچا ہے ہی ان کا، اوپر نوٹ لگانا بڑا مشکل ہے، اور یہ بہت ہائی لگاتے ہیں، ہائی لگاتے ہیں۔ پروگرام کا اب ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اب ہم فیضان حسین سے جو پاکستان ان کی کراچی نوجوان پارٹی کے جو سربراہ بھی ہیں، اور ہمارے جو ظفر صاحب ہیں، جو ہمارے ظفر صاحب ہیں، سید ظفر حسین، یہ صدر ہیں
کراچی نوجوان پارٹی کی. ظفر یہ بتائیے کہ آپ ابھی تو رمضان ہے, یہ آپ کا فرسٹ رمضان ہے جس میں آپ کی پارٹی, جب آپ کی پارٹی نے جنم لیا, پارٹی آپ کی بنائی گئی, اس کے بعد یہ پہلا رمضان ہے جس کے اندر آپ ورکنگ کر رہے ہیں. تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو روزے کے دوران روزے جو ہے ورکنگ کرنا, کس طرح لگے گا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمیں موقع دیا کچھ باتیں کرنے کا, اپنے ویوز دینے کا. تو دراصل بات یہ ہے کہ ہماری بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ 6 سے 7 مہینے پہلے کی جماعت ہے. جی ہاں. اور ورکنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ورکنگ ہماری جو ہے وہ اسٹارٹنگ سے ہی جو ہے نا وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے روڈ پہ آ کے جو ہے نا وہ ایشوز کو اجاگر کیا, تاکہ لوگ جو ہے وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو اتنے ایشوز ہیں یہ ان پہ خالی ڈسکشن نہ ہو, بلکہ آپ جو ہے وہ جائیں وہاں اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس چیزوں کو لوگوں کو اویئرنیس دیں. تو ہم نے جیسے ڈمپر وغیرہ یہ ساری چیزیں معاملہ, سب سے پہلے فیضان بھائی ہمارے چیئرمین, انہوں نے جو ہے وہ ڈمپر مافیا کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف 4 کی چورنگی کے اوپر خود بذات خود کھڑے ہو کے اور مظاہرہ کیا, اور وہاں پر جو ہے وہ تمام گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرایا ان کو ساتھ کھڑا کر کے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جتنے ڈمپرز وغیرہ چل رہے ہیں, نہ ان کی فٹنس ہے, نہ ان کے پاس جو ہے وہ لائسنس ہے پراپر, نہ وہ لوگ یہاں کے مقامی ہیں, کوئی بھی وہ جو بھی ہیں, مطلب نہ گاڑیاں یہاں کی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, صرف روڈ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں اور باقی سارے چیزیں جو ہے وہ نہ وہ ٹیکس یہاں پہ دیتے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. الٹا وہ ہر طرح سے ہر روزانہ کی بنیاد پہ 2-3 ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے, بالکل. اب اس چیز کو ہم نے اجاگر کرا اور آج سب تک وہاں ہماری آواز پہنچی, اور دیکھیں آپ کے جو ہے وہ کافی قانون بھی پاس ہوئے, اور قانون پہلے سے پاس ہوئے ہیں, ہر چیز کا قانون پاس ہوا ہے, صرف پوائنٹ آؤٹ کرانا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ ہم نے جو بھی پارٹی سٹارٹ کری اس کا موٹیو بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ عوامی ایشوز جو ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, ہم خود بھی فیس کر رہے ہیں اور لوگ بھی فیس کر رہے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کے پاس رائٹس کتنے ہیں, کہ وہ اگر چاہیں تو یہ تمام MNA MP MP جتنے بھی ہمارے ہیں یہ ان کو جا کے ان سے جو ہے اپنا حق لے سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ ساری چیزیں تھیں. آج جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ پہلا رمضان ہے یہاں پہ پارٹی کے بعد جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو اس میں فیضان بھائی کے گھر پہ تراویح کا پروگرام ہے. ماشاءاللہ 10 روزہ تراویح انہوں نے اپنے گھر کے پاس ہی کری ہیں, تمام کارکنان ذمہ داران سب وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس طریقے سے دیکھیں. نہیں ماشاءاللہ, ویسے تو فیضان نے بڑی محنت کی ہے, اس میں تو نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ کراچی کے اندر اگر کسی شخص نے آواز اٹھائی ہے اس ہلاکتوں کے اوپر تو وہ فیضان حسین ہی تھے. کیونکہ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ان کا فرسٹ انٹرویو جب کیا تھا اس حوالے سے, تو میں نے جب فیضان بھائی سے میں نے ڈسکس کی تو میں نے ان سے کہا بھی, میں نے بولا یار آپ ڈر نہیں رہے ہیں آپ, کیونکہ ڈمپر مافیا تو ایک بہت بڑی مافیا ہے. بے شک. تو جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے بولا یار ایک بندہ لے لے یا اللہ لے لے. تو بڑی اچھی ان کی بات لگی, اور بڑے وہ محنتی قسم کے انسان ہیں فیضان بھائی. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اچھا حکیم عبدالرزاق صاحب, آپ سے یہ ہے کہ ابھی جس طرح موسم ابھی تو تھوڑا بہت بہتر ہے, رمضان اسٹارٹ ہے تو تھوڑا سا روزہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھا گزرا. آگے اگر گرمی آ جاتی ہے, آگے جب مزید اگر گرمی بڑھتی ہے 10 روزے کے بعد 15 روزے کے بعد, تو اس میں آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا مشورہ دیں, ان کو بتائیں جو روزدار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو آپ مشورہ دیں, تو ان کو اس گرمی کے اندر کیا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ رکھنی چاہیے, اور ان کو کیا چیز استعمال کرنی چاہیے کھانے کے لیے غذا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو پورے عملے کا میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع دیا اور ایسی ہدایتیں اور ایسی باتیں کرنے کا, دوسرے تک پہنچانے کا حق دیا. بہت مہربانی, اور انشاءاللہ بجا بتاتے جائیں گے. جی گرمی کے لیے کیونکہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے بندہ, سب سے بہتر یہ چیز ہے نسخہ گرمیوں کے لیے آلو بخارا, آلو بخارا, آلو املی, گل نیلوفر اور انار. یہ ایک فولاد بنایا جاتا ہے,
لیکن ہمارا کہنے کا مقصد ہے ڈائریکٹ فولاد جو ہر بندہ بنا سکے ایسا نہیں کرتا. یہ تقریباً ایک پاؤ لے لیں, ان کو 8 حصے کر لیں. 8 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ صبح بھگو دیں, یا مٹی کا برتن ہو یا شیشے کچ کا, اسٹیل کا نہیں ہونا چاہیے, سلور کا بھی نہیں ہونا, مطلب مٹی کا ہو یا کانچ کا ہو. کانچ کا. صحیح. صبح بھگوئیں ایک حصہ, اس کو 8 حصے کر کے ایک حصہ بھگوئیں, اور اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد اس کو مسل کے ہاتھ دھو کے مسل کے چینی ڈال کے خالی پیٹ پیے. انشاءاللہ یہ اتنا ٹھنڈا ہے اور اتنا پاور والا فولاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ ہیپیٹائٹس ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی, کیونکہ ہیپیٹائٹس بیسیکل جگر کی گرمی ہے, جگر پہ سوجن آتی ہے, پیتے کا پانی زیادہ نکل گیا تو ہیپیٹائٹس بی یا سی, یا جگر پہ سوجن آ جائے, پیتے کا راستہ روک گیا تو اپنا پیتے کی پتھری. بے شک بیسیکل کام معدے سے ہی شروع ہوتا ہے. ہاں ظاہری بات ہے, سارا کھانے پینے کا ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ میدے پہ آتا ہے. میدا آپ کا صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبض, ہمارے علماء لوگ کہتے ہیں کہ 72 بیماری کی ماں کا ہوتا ہے. یہ آپ نے اور لوگوں کو یہ پتا ہے قبضی آ گئی, قبضی ٹوٹ گئی تو ایک قبض نہیں, یہ 72 قبض ہے. آنکھ خراب ہو گئی ہے, آنکھ میں کچھ ڈالا ہے, اس کا پانی نکل گیا, قبض ٹوٹ گئی آنکھ سے. اور اسی طریقے چھوٹے پیشاب کی یا بڑے پیشاب کی رکاوٹ ہے, جب حاجت ہو جاتی ہے تو قبض ٹوٹ گئی. اور معدے کی بلاکنگ ہے, اللہ کی رحمت سے یہ تقریباً چیزوں کو یہ حل کرتی ہے. بابا جی, بابا درویش کلیمی صاحب, ابھی حکیم صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اور آپ سمجھ میں بھی آ گئی یہ بات کہ قبض کے حوالے سے, یعنی کہ معدے کی خرابی جو ہے اصل چیز ہے میدا. اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو آپ بالکل ریڈی ہیں, اگر آپ کے معدے میں کوئی تکلیف ہے تو آپ کو پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے. اچھا, آپ بھی ماشاءاللہ سے ان چیزوں سے بڑے فیضیاب رہے ہیں اور آپ نے بھی لوگوں کو کافی فیض پہنچائے ہیں, تو کیا آپ رمضان کے حوالے سے اگر روزے کے دوران روزے کہ ہم کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم, یعنی کہ سحری میں ہم یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم پورا دن جو ہے وہ بآسانی گزار سکیں؟ میں بابا درویش کلیمی رائل نیوز کا, ساگر صاحب کا, زینب چودھری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے مہمان ماشاء اللہ جبار صاحب, حکیم جبار صاحب, ظفر صاحب کا بھی شکریہ. اب بات یہ ہے رمضان کی فضیلت اور رمضان کے روزے اور اس میں شدید گرمی کا سامنا. جی, اس کا توڑ, اس کا علاج, اس کا حل کیا ہے؟ اس میں اگر شدید گرمی شروع ہو گئی جس میں ہم کہتے ہیں لو بھی چل رہی ہے یا بہت شدید گرمی ہے, روزہ کیسے رکھیں یا سارا دن کیسے وقت گزاریں, اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ایک تو سحری کے وقت نمکین لسی, میٹھی لسی کم استعمال کریں. اس میں ظاہر ہے بہت سے لوگ شوگر کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, تو وہ نمکین لسی جو ہے, نمک جو ہے وہ مناسب ہو اور لسی گاڑی نہ ہو, پتلی لسی, ایک گلاس, وہ سارے دن کی گرمی کو انشاءاللہ اس کا توڑے دیتے ہیں. وہ اس کو گرمی کی پیاس کی شدت جو ہے, پانی کی کمی جو ہے, وہ لسی کا ایک گلاس جو ہے وہ پورا کر دے گا. اب آ گیا وقت افطار. اب سارا دن کی گرمی سے گزار کے ہم آئیں تو افطار میں لائٹ سا لیں, خاص طور پر جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, رول ہیں, اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے اجتناب کریں. لیکن کہاں رک سکتے ہیں ہمارے لوگ, بغیر پکوڑوں کے افطاری کون کرے گا؟ جو بیچارے شوگر کا مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, اور جن کو قبض ہے یا اور کوئی اندرونی جگر کی علامتی تکلیف ہے, سانس کا مرض ہے, یہ تمام رمضان کا روزہ, رمضان کے روزے تمام بیماریوں کا حل ہے. اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو روزے آپ رکھ لیں گے پابندی سے پورے 30 یا 29 روزے, تو آپ کی تقریباً 99% بیماری تکالیف کو افاقہ ہوگا, آپ خود محسوس کریں. اور اگر آپ ڈنڈی مار دیں گے ایک دو روزہ رکھ لیا باقی چھوڑ کے, تو پھر آپ وہیں کھڑے ہیں, ہیں. پھر آپ کی ہو جائے گی حالت بد پرہیزی کی.
اس میں قلف کہاں رہے گا, بینڈ باجے بج جائیں گے معذرت کے ساتھ. نہیں بالکل بڑی اچھی بات کی کلمی صاحب نے. آپ روزے رکھیے, اس میں ایمان بھی تازہ ہوگا, جی. اللہ کی نظر میں اللہ کی شفقت بھی ملے گی, غیب سے مدد ملے گی, اور آپ کی روح بھی پاکیزہ رہے گی, آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا کہ میں نے یار اس دفعہ پورے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, عبادت کی, اللہ کا حق ادا کر دیا جو آپ پر بحثیت. بالکل, اور صحت مند بھی رہیں گے. لوگ یہ بولتے ہیں کہ اب ساری لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لوگ یہاں کمزور ہو جاتے ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بالکل معدے کی اصلاح ہوتی ہے, معدے کی اصلاح ہوتی ہے. اور میں سارے سے ایک بات کہنا چاہوں, بڑی زبردست. جی بولیے. جو لوگ کہتے ہیں کمزوری ہو جائے, لیکن روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے. روحانی بڑھ جاتی ہے. اب میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, مجھے یاد نہیں, حکیم صاحب توجہ فرمائیں کہ روحانی طاقت روزے میں بڑھ گئی. ایک آدمی خوب تکڑا ہے, بہت موٹا پہلوان ہے یا بہت صحت مند ہے, لیٹ گیا, کیا ہوا, ارے کلیم صاحب بابا جی اس کی فوتگی ہو گئی. ارے کیسے مر گیا, یہ تو اتنا تکڑا تھا. کہنے کہ روح نکل گئی. تو اس بات سے ظاہر ہوا کہ روح طاقتور ہے جو انسان کے جسم کو گلنے سڑنے سے اور مرنے سے بچاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اپنی روح کو طاقتور کر لو, روزے رکھ کے پورے 29 یا 30. کیسی زبردست بات, کیا بات ہے کلیم صاحب. بابا جی جسم کی طاقت کے لیے کھجور تو ہے نا. ہاں کھجور تو ویسے ہی مکمل غذا ہے. کھجور میں اتنی کیلوریز ہیں, جی 3 کھجوروں میں 300 کیلوریز ہیں, اور کیلوریز سارے دن میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر کھانا نہ کھائے تو اس کی 20 یا 22 کم ہوتی ہے, اور 3 کھجوریں کھانے میں 30 حاصل ہو جاتی ہیں. تو جیسے انجیکشن لگاتے ہیں تھوڑا بہت آدمی کو جان آ جاتی ہے, یہ کھجوریں کھانا سارے روزے میں انجیکشن کی طرح ہے. کیا بات. ہم ابھی ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں. شارٹ بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہم اپنے مہمانوں سے بہت سارے سوالات کریں گے, کچھ فضیلت رمضان کے حوالے سے, اور یہ ہمارے جو کراچی نوجوان پارٹی کے صدر ظفر صاحب موجود ہیں, ان سے ہم کچھ پولیٹیکل باتیں کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ابھی, بابا جی سرکار جو ہیں وہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی, حکیم صاحب نے بھی بہت زبردست باتیں کی اور بتایا انہوں نے, پھر ظفر بھائی نے بھی اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کی. زینب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب پہلے مجھے یہ بتائیں, ابھی 3 مہمان بیٹھے ہیں, کس سے کوشچن کرنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں ظفر صاحب ظفر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. ہاں پوچھیے. اگر آپ کو آگے موقع ملتا ہے آپ کی پارٹی کو آگے بڑھنے کا, یا آپ سیاست میں جاتے ہیں, تو آپ سب سے پہلے ملک کے لیے کیا بہتری کے لیے کیا قدم اٹھائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ؟ ملک کی بہتری. ہاں ملک کی بہتری کے لیے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم جو ہیں وہ ہم ایشوز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے ملک میں جو بنیادی حقوق ہم لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں, صحیح, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر کامیاب ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارا موٹیو ہے کہ ہم ابھی جو ہے نمبرز کے خلاف ہم نے گئے, اس کے بعد اب ہمارا ہے کہ جو بند ڈسپینسریز پڑی ہوئی ہیں, بند اسکول پڑے ہوئے ہیں, جن کی تنخواہیں جو ہیں اور مسلسل چل رہی ہیں, لیکن اسکول نظر تو آتے ہیں لیکن اسکول جو ہے وہ بالکل ختم ہے, کھنڈرات کی شکل بنے ہوئے ہیں. صحیح, ہم ان ایشوز کے اوپر بھی ابھی جائیں گے. جب ہم یہاں پر جائیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں جو نئی تعلیم حاصل کر سکتے, پرائیویٹ اسکولس کو نہیں وہ افورڈ کر سکتے, وہ گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے اور جا کے پڑھیں گے. جب پڑھا لکھا ایک جو ہے وہ کراچی سے بچے نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا چینج نظر آئے گا آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تمام معاملات ہیں نا, یہ کوئی ہمارے دسترس سے دور نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں. اور ہم اسی وجہ سے جو ہے وہ, اور آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس شمولیتوں کا سلسلہ بہت تیزی سے چل رہا ہے. لانڈی, کورنگی, ملیر, ادھر جو مضافاتی ایریاز ہیں جہاں پہ یہ تمام چیزیں فقدان ہوا ہے, وہاں سے ایک بڑی تعداد ہمیں جوائن کر رہی ہے. اور ہمارا سمپل ہمارے صرف کام کو دیکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ آپ کو روڈ پہ نظر آتے ہیں, کیونکہ ایشوز بہت زیادہ ہو چکے ہیں. آپ گیس کا مسئلہ دیکھ لیں. جی جی, یہ تو بہت بڑا ہی مسئلہ ہے. جب لازمی گیس چاہیے اس ٹائم پہ گیس بند کر دیں. دیکھیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس صحیح جگہ صحیح پوائنٹ پہ پہنچ نہیں پاتے. ہم آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. ابھی آپ کو بجلی ختم ہو گئی, ہم سولر پلیٹیں لے آئیں گے. ہمارے پاس گیس ختم ہو گئی تو ہم سلنڈر لے آئیں گے. صحیح, حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ان اداروں میں جائیں, ہم جا کے وہاں پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں, جو افسران ہیں جو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, شیڈیول کو بھی اور تمام چیزیں. ہم لوگ بل بھی پے کرتے ہیں
हम लोग एक बड़ी तादाद में जो है वो सारी चीज़ें हम टैक्स दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है कराची सही। हम जो है वो कोई चीज़ परचेज करने से पहले ही टैक्स पे कर देते हैं। हम इतना पंचुअल है टैक्स में, जब हम सारे टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें सहूलत क्या है मुझे बताएं। ना रोडें हमारे पास हैं, ना वहाँ पे गटर के ढकने कोई आपको नज़र आएंगे। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई बच्चा गिरे तो हम उसकी मैयत उठाएं, सही है। हमारे पास जो है वो ना बिजली के इतने बड़ी हमारी लोड शेडिंग 12-12 14-14 घंटे की है, सही है। हमारे सारे कारोबार ख़त्म हो रहे हैं यहाँ से। गैस हमारी वो नहीं होती थी, 200-250 रुपये बिल आता था। आज हम जो है वो पूरी आधी 50% जो है वो लोड शेडिंग में जाने के बावजूद भी 4-4 5-5 हज़ार रुपये एवरेज बिल पे कर रहे हैं, सही है। तो हम आप मुझे बताएं ना कैसे सर्वाइव करेंगे। अब भी नहीं निकलेगी आवाम, तो कब निकलेगी। हम ये कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म हमने दिया, मजबूत प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ आके खड़े हुए और इन इश्यूज़ पे हमारे साथ चलें। उन तमाम लोगों को हम पकड़ेंगे, हम जाएंगे, हम कम से कम इतने अवेयरनेस तो देना आवाम को कि आप सब चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन आप अब ये आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ। आवाम ने वैसे आपसे बड़ा ताउन किया है कराची की आवाम ने, ख़ास तौर पर जैसे नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन और वगैरह की, जहाँ कुरंगी की, और जब आपने रैलियाँ निकली वो एहतजाज किए आपने, तो उसके अंदर पब्लिक तो आपके साथ देखिए पब्लिक बिल्कुल आएगी, सही है, बिल्कुल पब्लिक आएगी और पब्लिक उसी के साथ आएगी जो कि आपसे जो है वो अब चूरन और व्यंजन ना बेचे, जो सही काम कर रहा हो, जो सही काम कर रहा हो, जो खड़ा हो आपके साथ हर इश्यूज़ के ऊपर। और जो मसाइल हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे जो आने वाली नस्लों के लिए अगर हम खड़े हैं तो हम ही अगर नहीं आएंगे तो हमारे और बद से बदतर होता चला जाएगा। अब ये वो मौका है कि हम जो है वो निकले बाहर और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आपने इस इश्यूज़ को उठाया, 6-7 महीने से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और फिर इसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि अब मेरे कारकुन जो हैं वो देखेंगे और इसको खुद रोकेंगे। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि जी जला दो या आग लगा दो या बंदे मार दो। उन्होंने ये कहा कि दिन के टाइम हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी फिर गिरफ्तारी भी हो गई उनकी। तो वो तो एक महाजिर कौमी मूवमेंट एक बहुत बड़ी जमात और बहुत बड़ी जमात, और उससे पहले जब MQM एक यकजा थी, जब एक बहुत बड़ी जमात थी, उसके ये चेयरमैन तो फैज़ान हुसैन जो हैं वो कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके सरबराह हैं। तो जब इतने बड़े लीडर की गिरफ्तारी हो सकती है तो फैज़ान हुसैन की भी कुछ ना कुछ मामला ख़राब गवर्नमेंट कर सकती है। तो उसके लिए कोई लाएमल आपने बनाया? सर देखें, बात यही थी कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। हमने मजम्मत करी तमाम चीज़ों पे। अगर आफाक भाई ने जो है वो ये सारी बातें कही थी तो वो जो है ना वो देखें, मरने वाला जो है ना वो ये नहीं बताता कि मैं महाजिर हूँ या पठान हूँ या पंजाबी हूँ। ये बात आपने सही है, सही कही। मरने वाला बेचारा जो है ना वो कोई भी हो सकता है। और वो उन्होंने कोई भी एक जो है सिर्फ महाजिरों के लिए बात नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने सबके लिए एक बात कही थी कि इनको जो है वो 11 रात को 11 से सुबह 6 बजे तक जो है इनका जो टाइम है उसमें उसको चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग में भी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं, घर जा रहे होते हैं। वो इन डंपरों के अंदर आगे जो है वो बेचारे जो है वो सुबह से मेहनत करने गए हैं और उनकी मैयतें रात को घर पे आती हैं। तो ये की बड़ी बात है। अगर उन्होंने एक बात कही थी तो कोई गलत बात नहीं कही, ठीक है ना। और यही बात जो है वो हम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा फैज़ान भाई का अलग है। फैज़ान भाई ने एहतजाज करा, लेकिन वहाँ मुतालिका थाने को खड़ा करके उनको तमाम चीज़ों को उनको बताया जो है ना SOP को फॉलो करते हुए, और उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवाई हैं उनको। उन्होंने अब ये हमारा काम था अवेयरनेस देना आवाम से कि देखें ये जो है ये गलत है, ये इस टाइम पे नहीं चलना चाहिए और इससे ये चीज़ें होती हैं। और 6 महीने के बाद जो है 104 105 जो है वो मतलब ये कि डंपर के नीचे आके हालात हो चुकी हैं। बिल्कुल नहीं, अभी 1 महीने के अंदर अभी हमने अदाद शुमार निकाले थे, 142 अफराद जो हैं वो बिल्कुल हलाक हो चुके हैं। एक बड़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 1 महीने में अगर आपके 142 लोग जो हैं वो डंपर के नीचे आ जाते हैं तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये चीज इनको रोकना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट सांस ही नहीं ले रही। अब वो सांस हमें तो ये समझ में नहीं आता कि जो है वो एक तरफ आफाक भाई को गिरफ्तार कर लिया आवाज उठाने पे, दूसरी तरफ असेंबली में जो है वो डंपर के माफिया के जो सदर है उनको बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। जी, मसूद जो थे किस लिए भाई? अगर वहाँ पे इतनी इज्जत दी जा रही है, एक की हलाकत होती है तो केस बनाए ना उनके ऊपर, उनको भी अदालत में लेके जाए, उनको भी उसका सामना करना पड़े। नहीं, उनके केस बनाए उन्होंने, केस उन्होंने बनाए, लेकिन 15,000 के मचल के फारिग कर दिया उनको। सर यही तो हमारी है, ये ज्यादती है।
कहाँ आफाक अहमद के एक की जगह 3 मुकदमात बना दिए गए और 1-1 लाख रुपए की मचलके के अहकामात जारी किए गए कि भाई ये लाख रुपए के मचलके, और वो भी कितने दिन बाद 11-12-13 दिन मेरे ख्याल से उन्होंने गुजारे। और जो डंपर माफिया 20 साल का ड्राइवर, 20 साल की एज है उसकी, उसका लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, उसको क्योंकि आप भी माशाल्लाह इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं आप पार्टी की तरफ से, तो आपको भी पता होना चाहिए, पता होगा लाजमी कि लाइसेंस जो है वो 18 साल के बाद से लर्निंग बनना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे है ना। उसके 5 साल के बाद तकरीबन जो है वो LTV जो है ना वो लाइट ट्रांसपोर्ट वो बनता है, फिर उसके 10 साल का एक पीरियड है, फिर जाके हैवी लाइसेंस। तो 5, 10, 15 और 2, 17 साल गुजारते हैं, तब जाके इस प्रोसेस से गुजरता है। तो वो 20 साल का नौजवान वो गाड़ी जो चला रहा है, जो डंपर चला रहा है, तो उसने तो बंदे ही मारने हैं ना, जब उसके पास कुछ है ही नहीं, ना तजुर्बा है, ना वो ड्राइवर है। हम तो कहते हैं बॉस SOP को फॉलो कर लें जी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बनाए कानून उस पर अमल दरामद करें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आपने उसको गवर्नमेंट के कानून को जो है धज्जियाँ उड़ानी है, 20 साल का लड़का आके जो है वो हैबिट व्हीकल चलाएगा, तो ये तो मर्डर है, ये तो मर्डर है, सीधा सा मर्डर है। बंदा मर गया, आपने मतलब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कुछ नहीं है, अगर कोई बोले तो आप उसको बंद कर दो, मतलब ये तो गलत ज्यादती है, मतलब एक तो ज्यादती दर ज्यादती हो रही है। बाबा जी कैसे हैं आप? बाकी तो सब खैरियत से है ना? अच्छा सरकार, आप माशाल्लाह, आपके बारे में जो मैंने जो मालूमात ली हैं वो बड़ी आपकी मालूमात हैं। आप बग़ैर देखे टेलीफोन पर, पानी पर दम कर देते हैं और लोग ठीक भी हो जाते हैं माशाल्लाह से। काफ़ी लोगों से जो है वो ये मैंने सुना कि जी बाबा जी सरकार जो हैं वो दम करते हैं, टेलीफोन पे दम करते हैं, मोबाइल पे दम करते हैं, तो उनको बड़ा अफाका होता है, फ़ायदा होता है। तो ये आप में ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई है? ये आपको कोई गिफ्ट दिया गया है, किसी आपके मुर्शिद ने गिफ्ट दिया है, या ये गॉड गिफ्टेड है? आपने सागर साहब डंपर माफिया से एकदम बाबा दरवेश करीमी उस पर आ गए। बहरहाल अच्छी बात है। असल में रूह और ये सारी रूह के अंदर ये ताकत कहाँ से आई, ये मैं जाने अल्लाह ने माँ के पेट में पहले रूह को दाखिल कर दिया, और फिर जब तक वो जिंदा रहा, अल्लाह ने जब तक उसकी ड्यूटी लगाई रूह की, वो जिंदा रहता है और जो वापस चला जाता है। अल्लाह की तरफ से इसी तरफ लौट जाना है। अब बात यह है कि आपने बाबा दरवेश कलीमी के बारे में सुना कि वो अगर किसी को दम, हमारे दम में क्या ताकत है, ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह का कलाम इतना ज़बरदस्त है, इतना ताकतवर है कि अगर आप उसके ऐन हिदायत के मुताबिक सिर्फ अलिफ से लेके ये तक अदद है, कितने अदद हैं? सारे 27 या 29 अदद काम करते हैं। एक अदद अलिफ को अगर आप तमाम लवाज़मात के साथ, तमाम आदाब शरीयत के साथ, तमाम कुरान की हिदायत के मुताबिक अगर आप अलिफ को 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे, तो ये मैं बता रहा हूँ इस दौर में भी, जदीद दौर 2025 के इस दौर में भी, आप अगर पहाड़ के सामने खड़े होकर फूंक मारेंगे तो पहाड़ शक हो जाएगा, रास्ता दे देगा, फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जलालत अलिफ की ताकत की, इतनी ताकत है। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि इतनी बड़ी ताकत मुसलमानों के पास घर में मौजूद है। 2 ताकतें हैं, एक वो जिससे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारी जो है ना ये रिस्क है। अल्लाह ताला ने वल्लाहु खैर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देना। तो रिस्क अगर रोटी खाना, शेमाल खाना, बिरयानी खाना नहीं, रिस्क ये है कि आप कितना सांस ले रहे हैं, रिस्क ये है कि आप क्या देख रहे हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी खूबसूरत और ताकत अता फरमाई है कि आसमान पे उड़ती हुई चील को, चांद को, सितारे को देख लेता है, और एक हाथी को भी देख लेता है, और जमीन पे चढ़ती चोटी को भी देख लेता है। एक आँख में अल्लाह ने, आप सोचिए जरा, तस्वीर कीजिए, आप जरा गौर कीजिए कि एक आँख में कितनी ताकत दे दी कि वो जहाज को देख लेता है, परिंदा, मच्छर को देख लेता है। बिल्कुल, छोटे छोटे परिंदे आसमानों में उड़ रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ताकत दी, इंसान इब्ने आदम को, साहिब ईमान को अल्लाह ताला ने ताकत दी है। और कुरान पे अगर वो सही तौर पर अमल कर ले,
یہ بات سارے عمل کی. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دنیا میں پیدا کی, جتنا آپ عمل کریں ہر گے چیز کا, اگر کوئی آپ کو بیماری دی تو اس کا علاج بھی تو اللہ نے. میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس میں کلیمی صاحب کا, بابا درویش کلیمی کا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک. اب بچہ پہلی کلاس میں ہوتا ہے, کیسے آ جاتا ہے میٹرک تک, میٹرک سے پھر بی اے ایم اے کیسے کر لیتا ہے, تو وہ وہاں اسکول میں اپنے استاد کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے, ہوم ورک کرتا ہے, کلاس ورک کرتا ہے, یہ عمل ہے بچے کا. تو آگے بڑھ کر وہ پھر بی اے بھی کر لیتا ہے, ایم اے کر لیتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. اسی طرح مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح اس کو قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. جب وہ قرآن پہ عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. ساگر صاحب آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے, زینب بی بی کو اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے, وہ اللہ کو پتہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کو جب پتہ ہے تو آپ وہ کام کریں جس سے اللہ کی رضا ملے, اللہ کی مدد ملے, اللہ کی غیبی مدد ملے, ظاہری مدد ملے, باطنی مدد ملے, روحانی مدد ملے. اور کیسے ملے گی, آپ رات ملاقات کیجیے, اللہ سے کاروبار کریں, اللہ سے عشق کریں, اللہ سے محبت کریں. کیسے کریں, قرآن پاک میں, ہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں, عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. بالکل واضح طور پہ فرما دیا گیا. تو ہمارا عمل, اچھا بریک کا, ہاں بریک کی تو آواز آ رہی ہے کہ ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں. ہاں بریک, ہاں بریک, پھر ہم آپ سے یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بابا درویش کلیمی سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی, ہم اس کو وہیں کنٹینیو کرتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں. بابا درویش کلیمی صاحب یہ بتائیے کہ آپ سے ہماری جو ابھی ڈسکس ہو رہی تھی اس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیے سرفراز حسین ساگر صاحب, بات صرف یہ ہو رہی تھی کہ کلیم صاحب آپ کسی کو دم کرتے ہیں تو وہ فوری طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ میں بھی جو بھائی دیکھنے والے ہیں جو یہاں تشریف فرما ان کی طرح میں انسان ہی ہوں, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے پیپر دینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں تو اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں, ان کے کم آتے ہیں, ان کے اس سے زیادہ آتے ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں. تو بحیثیت ایک مسلمان کے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ایک مثال ہے روزمرہ میں استعمال ہو. بات صرف اتنی ہے کہ آپ اللہ سے دل لگی کر لیں, اللہ سے لو لگا لیں, اللہ سے پیار کر لیں. جو حضور کی سنت ہے, اور ہم آگے بات کریں گے جو اولیاء کی سنت ہے, اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ مقناطیس کے ساتھ جب پینے رہتے اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے. تو جب ہم اللہ کے احکامات کو, حضور کی سنت پہ, اولیاء کی سنت پہ عمل کریں گے تو یہ وصف, یہ فیض عطا ہو جاتا ہے. کلام تو ہم اللہ کا ہی پڑھ رہے ہیں. جب ہم اللہ کا کلام دل سے پڑھتے ہیں, چونکہ بعمل آدمی, شب بیدار آدمی, تہجد گزار آدمی, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں جان رہا ہے, اس کی مدد ہمیں مل جاتی ہے. تو جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ سکون ملتا ہے اور اس کی تکلیف میں کمی محسوس ہوتی ہے. پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ایک وعدہ کر لو کہ یا اللہ پاک مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے تو میں فجر عشاء نہیں چھوڑوں. نماز کی پابندی اچھی مسلمان, اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے, اس کے ہر بیماری سے بھی جائے. تو 40 دن کا اللہ سے وعدہ کر لو. فجر عشاء کیونکہ دونوں نمازیں سخت ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فجر عشاء کی پابندی کرے گا کہ میرا کاروبار میں برکت ہو جائے, نقصان سے بچ جاؤں, یا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے, یا بیٹی عطا فرما دے, یا میری شادی ہو جائے, یہ ساری باتوں کو سمیٹ نہیں. اب آپ تو نہیں کریں گے, اب آپ کا کافی ایکسپیرینس گزر چکا ہے شادی کا. اس میں جس نے عمل کر لیا, جی میں کہتا ہوں اللہ پاک ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, بندے کو جو اس کی خواہش ہے وہ پورا کر دے, اور اگر عمل کر رہا ہے تو اس کے جلدی اسباب پیدا ہو جائیں. کیا بات ہے, ڈنڈی مار رہا ہے یا دوسری کر رہا ہے, آپ ہاتھ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی, تو آپ کے حوالے. حکیم صاحب بڑے حادثات کراچی شہر کے اندر ہو رہے ہیں, اور اس میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ رچے چنچی والے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کافی حادثات ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ٹیپ اتنی کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ پچھلے کی ہارن تک نہیں ان کے کان تک پہنچ سکتی. اچھا. دوسرے نمبر پہ ہمارے اسلام کو بہت جھٹکا ہمارے مسلمان ہی دے رہے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ کلام پاک نیچے پڑھ رہے ہیں, اوپر پتہ نہیں غیر مسلم بیٹھا ہے یا مسلمان بیٹھا ہے, باوضو بیٹھا ہے یا بے وضو بیٹھا ہے. یہ ہمارے اسلام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کلام پاک یا ہمارے علی کے ماننے والے علی کی بات نیچے, آپ اوپر بیٹھے ہیں.
जूती के बराबर तिलावत हो रही है, कहाँ के हम मुसलमान हैं? यार ये तो बड़ी बात है आपने। सागर भाई कहना ही चाह रहे हैं, चिंची में जो म्यूजिक बजता है वो बिल्कुल पाँव के नीचे रखा स्पीकर होता है, वहाँ से आवाज आ रही होती है, अल्लाहू अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह। जी इन आयतें वगैरह सब पढ़ रहे होते हैं। हकीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छा इशू है, बहुत अच्छा। तो ये तवज्जो दिलाए कि ये वहाँ स्पीकर वहाँ होता है, या तो ऊपर हो तो वो ज़्यादा अच्छा, मुसलमान साइड पे हो, ऊपर हो। चंची वाले अगर पढ़े लिखे होते, साहिब ईमान होते, साहिब इल्म होते, या इनकी जहालत है कि उन्होंने वो लगा दिया, वो गाने भी लगा रहे हैं और नाते भी लगा रहे हैं। कराची शहर के अंदर डंपर माफिया, टैंकर माफिया और बड़ी जितनी हैवी गाड़ियां चल रही हैं उनके खिलाफ कराची नौजवान पार्टी ने बड़ा अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। और उस हमारे कराची नौजवान पार्टी के सदर भी आज आपके साथ मौजूद हैं। हम इनसे ये बात करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि आप इस पर एक्शन ले सकते हैं जिस तरीके से आपने इस डंपर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। तो क्या ख्याल है ज़फ़र आपका कि आप इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो उजागर किया है। और ये जो है बहैसियत मुसलमान जो है उन सब पे फ़र्ज़ है कि हम जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है उठें और आवाज़ उठाएँ। और पार्टी पॉलिसी को देखते हुए मैं इंशाअल्लाह उनसे बात करता हूँ और इस पर जल्द से जल्द अमल करवाने की कोशिश करते हैं हम लोग भी। कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखें, बात वही है कि कुरान की तिलावत हो रही है या नात है या जो भी है, जो भी वहाँ से स्पीकरों के ऊपर बिठा के देखिए ना, गलत है ये सब बिल्कुल। और इतनी तेज आवाज़ के अंदर वो बिल्कुल इस पे तो भरपूर जो है ना वो आवाज़ मदामत हो सकती है, करना चाहिए सबको भाई से मुसलमान। क्या ख्याल होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हम ये हर बंदे का फर्ज है। हाँ, सबका फर्ज है। ये खाली ये सिर्फ कराची नौजवान पार्टी का नहीं है। नहीं, ये खाली इनका नहीं है, नहीं, ये सबके ऑल टू ऑल ओवर। अगर हमको चाहिए कि इस पे जो है वो खड़े हो, इस पे खत्म करवाएं और ये सारी चीज़ों पे जो है रमजान में अगर इस पे आपकी पार्टी एक्शन ले लेती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है, सवाब भी है और काम बहुत बड़ा हो जाएगा। और हाँ, एक अच्छा इशू, दिलाजार इशू है। जी बिल्कुल। तो इसको रोकथाम में फौरी तौर पर आपको रमजान में एक्शन लेना चाहिए। रमजान में एक्शन, जहाँ के चंचियों के अड्डे हैं वहाँ जाके उनसे आपके तवस्सुस से भी और आपके चैनल के तवस्सुस से भी मैं जो ना वो ये अभी तो फिलहाल ये कि फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस चीज़ों को रोकें। चिंची जितने भी चिंची के जो अड्डे चला रहे हैं और जो मालिकान हैं उनको चाहिए कि बहैसियत मुसलमान इस अमल को बिल्कुल बंद कराएं, सख्ती करें इस पर। और ताकि जो है वो ये जो है ना ये मामला बहुत ख़राब किसी वजह से हमसे नाराज और ये सारी चीज़ छोटी सी चीज़ें होती हैं, इसको उजागर जिस तरह होता है। देखिए, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि हम चलेंगे इस इशू को। अगर आप जैसी आपकी पार्टी जैसे सीनियर लोग, सुलझे हुए लोग अगर इस इशू को उठाएंगे तो वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चलेगा। अगर ये इशू अवाम के हाथ में आ जाएगा तो खुदा ना खास्ता नुकसान ना हो जाए कहीं ऐसा रोडों पे गाड़ियों का, ये चिंची रखी इस्लाम के खिलाफ भी नहीं कि बेअदब हो, मुसलमान है, हर बंदे पे फर्ज है। जी लेकिन ये है कि कहने वाला कोई नहीं, आवाज कोई नहीं उठा रहा। असल में सोचा ही नहीं आपकी बात को सुन के। आज पहली दफा तो मैंने ये इस चीज पे गौर किया कि हाँ ये कभी हमने सोचा नहीं, ये तो सोचा ही नहीं है कि ये इशू पर आपने तवज्जो दिलाई। बिल्कुल। तो बहरहाल इसको और शोर को उजागर करना चाहिए और इसको फौरी तौर पर खात्मे के लिए एक मुहिम शुरू की जाए। नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीद रखूंगा कराची नौजवान पार्टी से कि वो इस इशू को ला देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह उठाएंगे। क्या इशू है, एक दफा आप दोहरा दीजिए ताकि इंतजामिया। कराची नौजवान पार्टी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, सैयद ज़फ़र हुसैन, और इनके जो बानी है, सरबराह हैं जो पार्टी के, वो सैयद फैज़ान हुसैन, वो भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवज्जो से सुनेंगे। और ये सदर साहब जाके अपनी मीटिंग्स करेंगे काबीना के अंदर और इस इशू के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जो हकीम रज़ाक साहब ने इशू बताया कि जब रक्षा चिंची चल रहा होता है तो उसमें तिलावत कलाम पाक भी हो रही होती है और तिलावत कलाम पाक भी हो रही होती है, नाते भी चल रही होती हैं और अल्लाह का नाम उसमें चल रहा होता है। लेकिन वो स्पीकर लगा हुआ कहाँ होता है? वो बिल्कुल नीचे लगा होता है, उसके ऊपर हम बैठे हुए होते हैं। यानी कि जो सवारी जो रक्शे के अंदर बैठ रहे हैं वो उस स्पीकर के ऊपर बैठ रहे हैं और नीचे अल्लाह का नाम चल रहा है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये बिल्कुल गलत है।
تو جو ہم نے ظفر بھائی سے یہ بات کی ہے، ظفر بھائی نے کہا، ہمیں یقین بھی دلایا ہے کہ ہماری پارٹی اس ایشوز کے اوپر انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بالکل کرے گی۔ حکیم رزاق صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ بڑے اس چیز کے ماہر ہیں کہ آپ علاج کے یہ جو فالج، جب فالج ہوتا ہے کسی کو تو وہ فالج کی بنیاد کیا ہوتی ہے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ سرکار، وجہ یہ ہوتی ہے کہ معدہ خراب ہوتا ہے۔ جی، معدہ خراب ہوتا ہے، اس کا گیس ہوتا ہے، جب گیس ہوتا ہے پیچھے پہ چلی جائے تو بواسیر، نلیوں میں آ جائے ہرنی، سر کا پچھلا حصہ قابو کرے بلڈ گیس، اگلا حصہ قابو کرے بلڈ پریشر۔ اور بلڈ پریشر کے نقصانات کتنے ہیں؟ بہت سارے۔ فالج اس کی وجہ سے، کیونکہ اندر سے بلغم جام ہوتا ہے، جی، اوپر سے ٹھنڈا پانی لے لیا، بلغم اور جام ہو گیا۔ حکیم صاحب، بلڈ پریشر ہائی یا لو، ذرا یہ وضاحت کیجیے۔ جب جگر کام نہیں کرتا تو کولیسٹرول بلغم بناتا ہے، اچھا، تو خون گاڑھا ہو کے جب دل کے والوں سے گزرنا مشکل ہو جائے، تو جب بلڈ پریشر ہائی ہوگا یا لو ہوگا، جب ایک بندے کو، ایک گاڑی کو پورا فیول نہیں مل رہا تو وہ کیسے چلے گی؟ جھٹکے لے گی، آگے بڑھے گی، جھٹکے لے گی۔ اچھا حکیم صاحب، کوئی ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کبھی اس کا جیسے صبح اس کا بلڈ پریشر لو ہے اور شام میں اچانک سے ہائی ہو گیا، اس کے کیا مطلب اس کی وجہ یہ جگر پہلے نہیں کام کر رہا، چکناٹ والی چیزیں کھا رہے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، تو جب بدپریزی کرتے ہیں، معدہ خراب کرنے کے لیے 5 روپے کافی ہیں، اور سیٹ کرنے کے لیے ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، معدہ پھر بھی نہیں سیٹ ہوتا۔ 5 روپے سے ذرا عوام کے لیے بتائیے کہ یہ کیا 5 روپے یہ ہے کہ 5 روپے کے پکوڑے لے لو، اب پکوڑے والوں نے آئل کیا استعمال کرا ہے سب کو پتا ہے، اچھا، اور بے احتیاطی کھاتے رہیں گے، گرم اپنا چکناٹ والی چیز اوپر کولڈ ٹھنڈی، وہ گھی کو سانس کے نالی میں جا کے بند کر دیتا ہے۔ اچھا جی، جب سانس کی نالی بند ہو جائے گی بندہ کیا کرے گا؟ بابا جی سے ایک بات، اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ حکمت تو ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ذریعے بڑے علاج رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دعا اور جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے آپ؟ دیکھیں سارے صاحب، حکمت کا علاج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طب نبی کہلایا۔ جی، طب نبی کے ذریعے ہر زندگی کی پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کا طب نبی میں علاج موجود ہے۔ اچھا، اس سے آگے بات چل کر میں قرآن پاک کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن کی مدر آف قرآن ماں قرار دیا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایک سورہ فاتحہ کو ماں قرار دیا ہے قرآن کی، کتنی بڑی عظمت کی بات۔ دوسری بات، ہر عبادت میں، ہر نماز میں، ہر سنت میں، ہر فرض میں لازم کر دیا کہ سورہ فاتحہ سجدے سے اٹھو پھر پڑھو پھر سجدہ کرو۔ تو سورہ فاتحہ ایک تو لازم قرار دی، ماں قرار دیا۔ دوسری اہم بات، سورہ فاتحہ میں 2000 بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ یہ ہمارے جو اکابرین علماء کرام اور بڑے بڑے مصنفین جو گزرے ہیں ان کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارا ذہن کو جلائی ملے گی۔ اور صرف سورہ فاتحہ سے ہمیں آگاہی ہوگی کہ 2000 بیماریوں کا علاج، انسان کے اندر جو 24,000 بیماریاں ہیں، 2000 بیماریوں کا صرف ایک آیت، صرف ایک آیت میں۔ یہ کھانے پینے کی وجہ ہوتی ہے، اس میں علاج ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتائیں، اعتدال میں رہو، معتدل رہو، اپنے جسم کو، اپنے مزاج کو، اپنی زندگی کو معتدل رکھو۔ پانی کی ٹنکی بھر گئی، نہیں بند کریں گے تو پانی گرے گا، تو جب آپ اس ٹنکی کو بھریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر بینڈ بازے بجیں گے۔ تو ہر چیز میں اعتدال۔ کیا حکم ہے؟ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ۔ دیکھیے غور فرمائیے، میں روحانی طب اور حکمت کے حوالے سے، روحانی قرآن پاک کے حوالے سے، حضور کی سنت کے حوالے سے بات کروں۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں جب بیٹھے کھانا کھائیں۔ کیوں؟ ادھر ادھر کے جراثیم، سینکڑوں جراثیم اور وہ ٹیومر لگ جاتے ہیں ہاتھ دھونے سے کسی حد تک، کافی حد تک۔ پھر حکم یہ بھی ہے ہاتھ دھونے کو جب کھانا کھانے بیٹھو
तो हाथ धोने के बाद पोछो नहीं उसको, क्योंकि मुझे तौलिए में जरासीम वो पे लग जाएंगे। हाथ धो के बैठ जाए, बिस्मिल्लाह करके खाएं। और फिर एक हुक्म और है, हुजूर की सुन्नत है, औलिया की सुन्नत कि खाने से पहले आप 2-3 घूंट पानी पी लें। क्या होगा, जब आपके अंदर हवा होगी ना और गैस होगा, वो गैस पानी के साथ आपके मैदे में चला जाए, खुश्की खत्म हो जाती है, खुश्की खत्म हो जाएगी, मैदे में चला जाएगा। फिर आप खाएंगे तो आप वो पानी, अच्छा फिर पानी खाना खाने के बाद न पी, उसमें भी हुक्म है। औलिया की भी सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत भी खाने के दौरान पानी छोटे छोटे घूंट 2-3 घूंट ले लें। इससे क्या होगा, एक हिस्सा पानी होगा, एक हिस्सा हवा होगी, एक हिस्सा खुराक होगा और एक हिस्सा पानी की वजह से वो आपके निज़ाम हजम को दुरुस्त रखेगा। तो देखिए ये भी एक इलाज है जो मैं बता रहा हूँ, पानी पीना। और अच्छा एक बात और मैं बता दूँ जी कि तमाम जरासीम और बीमारी की जड़ जो है ना, ये हमारा दरवाज़ा है। अच्छा। इस मुंह से तमाम जरासीम, तमाम बीमारियां मुंह से जाती हैं, तमाम खुराक मुंह से जाती हैं, इसमें बैक्टीरिया भी पैदा होता है। अगर हम रात को मिसवाक करके नहीं सोएंगे, ये हुजूर की सुन्नत है। तो कल जैसे कि मैंने कहा था कि इस मिसवाक की वजह से मुसलमानों ने एक बड़ी जंग जीत ली थी, कुफार पे लड़दा तारी हो गया था इस मिसवाक की सुन्नत से। तो इस ये मिसवाक करके सोएंगे, 2 फायदे हैं इसमें। जितने मुंह के जरासीम होंगे सारे दिन के, ट्यूमर होंगे या जो पैदा होने वाले होंगे, या जो जरासीम अंडे दे देते हैं दाढ़ों में इधर उधर, या खाने की ज़रात रह जाती है, मिसवाक उसको न सिर्फ साफ करेगी बल्कि इसकी तेजाबियत से, इसकी खुशबू से, इसकी फजीलत से वो जरासीम जो बढ़ जाएंगे, आप बड़े ताज़ादम होकर खुशगवार अंदाज से आप सुकून से सो जाएंगे। एक बात और सुन लीजिए, मिसवाक देख रहे हैं नाज़रीन? जी 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 हम भी देख रहे हैं। ये बड़ी इसकी फजीलत है, मैं बताऊं आपको। ये सिर्फ मिसवाक ऐसा काम करेगी कि आप एक तो आपके मुंह को तमाम बीमारी से महफूज रखेगी, बदबू से महफूज रखेगी। दूसरी बात ये हुजूर की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। इस हुजूर की सुन्नत को अगर आप जेब में रखेंगे, जिस काम के लिए जा रहे हैं हुजूर की सुन्नत साथ आपके है तो उसमें बरकत हो जाएगी। ये याद रखिए, ये ज़ाहिरी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनियादार, ये हुजूर की सुन्नत के हवाले से और दुनियादारी को फ़ायदा पहुँचाने के हवाले से बात कर रहा हूँ। हकीम साहब मुख्तसर सी बात करेंगे हम, मुख्तसर सा आपने जवाब देना है क्योंकि प्रोग्राम का जो है वक्त भी बिल्कुल ख़त्म पर है और सहरी का भी इंतज़ाम करना है, सहरी का एहतमाम भी करना है। उसके बाद माशाल्लाह टाइम भी कम रह गया है, अज़ान भी जो है उसके बाद हो जाएगी, नमाज भी पढ़नी है। तो हकीम साहब आपसे बात ये, फजीलत रमज़ान के हवाले से मुख्तसर सा कोई अच्छा सा जवाब, 2 जुमले। भाई साहब, सबसे मैदा सेट रखने के लिए जैसे कि जितनी खुश्की हो बंदे में, हिचकी आ रही है, रुक नहीं रही, किसी तरीके से भी एक दही ले लें, दही को मीठा डाल के और ब्रीक कर लें, पानी नहीं डालना, और बर्फ डाल के जैसे चाय पीते हैं छोटे छोटे घूंट जैसे पिएंगे, उसी टाइम हिचकी खत्म हो जाती है और मैदे की खुश्की खत्म हो जाती है। बेसिकल हमारा पानी खुश्क है, क्योंकि पानी क्या है, हाइड्रोजन, फिटकड़ी, चूना, केमिकल डाल के इसको फिल्टर किया जाता है। ये इतना खुश्क है जिसका कोई अंदाज नहीं। बेशक मैदे की खुश्की, और दूसरा हम अपने साथ गम करते हैं, वो क्या है, होटल पे गए यार इसका कोई शोरमा खुश्क कर देना, ऊपर से रोटी भी खुश्क, सालन भी खुश्क कर दिया, वो मैदे की डबल हो गई मेहनत। तेबे नबी का एक सरकार का मासूम है कि जिब्रील अमीन को फरमा रहा है कि क़ुव्वत बात की कमी हो गई, तो जिब्रील अमीन जवाब दे रहा है कि आप हरीसा इस्तेमाल करें। हरीसा का मकसद क्या है, सारे दालें डाल के और घी देसी डाल के या जैतून डाल के, और ये ऐसा एक बरीक सालन पैदा करते हैं जो आधी मुर्गी वहां सालन में गल जाए, आधी मुर्गी वहां गल गई, आधा मेहनत मैदे को करने पड़ गई। जी जी बिल्कुल, वो मैदा सेट रहता है। अभी जो खुश्क सालन, खुश्क चीजें खा रहे हैं, मैदे को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं खुद बात। सही आपने फजीलत के लिए मैंने बिल्कुल वो भूल गए हकीम साहब, वो थोड़ा सा अपने हिकमत की तरफ चले गए। मैंने फजीलत के हवाले से बात की थी, मैं आपसे यही सवाल मैं आपसे दोहराता हूँ कि फजीलत रमज़ान मुख्तसर से जवाब दीजिए। फजीलत रमज़ान का एक आसान सी बात है
کہ جو انسان برائیوں میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو اگر وہ نیت کر لے، روزے رکھ لے، تو اللہ کا فضل شامل ہو جائے گا. اتنی بڑی برکات ہوگی کہ اس کے اپنے اعمال درست ہو جائیں گے، اس کی روح درست ہو جائے گی، روح پاک ہو جائے گی، اس کے اخلاق، کوئی بدگوئی نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، روزے کا احترام کرے گا. تو یہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے. اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ مسلمان بن جاتا ہے ہمارے رمضان کے روزے رکھ. کیا بات ہے. ظفر آپ کیا کہتے ہیں فضیلت رمضان کے حوالے سے مختصر سے؟ میں مختصر یہی بولوں گا کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ اور ہمیں موقع دیا، رمضان ملا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو بخشوانے کا، اور وہ تمام جو چیزیں ہیں بہت خوبصورت فالو کرنی چاہیے اسلام کے. اور یہ اللہ نے ایک موقع دیا رمضان میں کہ ایک ثواب کریں تو 70 گنا جو ہے اس کا تو یہ ہر کسی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا بالکل اسی طریقے سے رمضان کو گزارے. بڑا خوبصورت جواب دیا ہے ظفر نے، بہت اچھا جواب دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے کہ انسان بن جاؤ. مسلمان تو ہیں کہ انسان بن جاؤ، جو طریقے والے کام ہیں وہ کرو. مسلمان گاڑی ہوتی ہے ٹکٹ تو پہلے دیتی ہے، یہ خیر جائے. ہاں جی کچھ کہہ رہی تھی آپ. رمضان جو ہے نا سب سے اچھا موقع، اللہ پاک کی رحمت کو سمیٹنے کا سب سے اچھا موقع، سب سے اچھا موقع ہے اگر اس کو سمجھا جائے. ناظرین پروگرام کا ہم بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ بھی سحری کی تیاری کریں، سحری بھی کریے گا اچھی طریقے سے اور نماز بھی پڑھیے گا، اور پھر دوسرے دن عشاء تک آپ نے نمازیں پڑھنی تراویحوں کے ساتھ. اب ان دعاؤں کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں، پوری نمازیں پڑھیں بمائے تراویح کے، اور ہم ہر وہ اچھا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو. مجھے سرفراز ساگر اور ہماری کو ہوسٹ زینب چودھری اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں، بہت اچھے مہمان ہیں ہمارے سید ظفر حسین، اور اس کے بعد ہمارے بابا کلیمی سرکار کو تو آپ جانتے ہی ہیں اچھی طریقے سے، یہ تو ہمارے جج ہیں. اور ان کے بعد جو ہیں وہ تیسرے ہمارے جو مہمان ہیں حکیم عبدالرزاق صاحب. اور ہم تمام کو اجازت دیجیے اور بہت دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیجیے. اللہ حافظ.